سب سے پہلے تو قائد اعظم کا برتھ ڈے ہے، اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں قائد اعظم کے کردار پر. دیکھیے ان کے کردار پر تو روشنی ڈالنے کی میری حیثیت نہیں ہے، وہ تو پوری قوم جانتی ہے. وہ واحد شخص ہیں جن کی قائدانہ صلاحیتوں کے نتیجے میں ایک اسلامی ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا. میرے خیال سے ہم ان کا پیغام کہیں نہ کہیں تھوڑا سا یا تو بھول گئے ہیں یا ہمارے ذہنوں سے محو ہو گیا ہے. انہوں نے 2 باتیں کہی تھی جو بہت امپورٹنٹ تھی. پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ آج کے بعد یعنی 14 اگست 1947 کے بعد کوئی پنجابی نہیں ہوگا، کوئی پٹھان نہیں ہوگا، کوئی بلوچی نہیں ہوگا، کوئی سندھی نہیں ہوگا، سب پاکستانی ہوں گے. بالکل ہم نے اس پیغام کو کسی حد تک کھو دیا ہے. یہ وہ پیغام تھا جو قوم کی یکجہتی کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ملک میں جو اسلامی مملکت ہوگی اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اپنے مذاہب کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی مکمل. یہ پیغام مکمل طور پہ تو نہیں کھویا گیا لیکن اس کو ابھی مزید اجاگر کرنے کی بالکل بالکل. اور آپ چیف آف آرمی اسٹاف کہیں گئے بھی ہیں چرچ میں اور انہوں نے جا کے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا. میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے یہاں پر صدر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے پیغامات دیے اس موقع کے اوپر، اور یقینی طور پہ انہوں نے مسیحی برادری کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے عقائد کا تحفظ کرنا، آپ کی زندگی کی سیکورٹی کی ضمانت اسٹیٹ ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں آپ کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی رسومات کو منانا، ان کو سیلیبریٹ کرنے کی مکمل آزادی ہے. جی بالکل. میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ موقع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ہندوستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. خاص طور سے وہاں جس طریقے سے مسیحیوں کے چرچ جلائے گئے تھے، سیریز آف انسیڈنٹس جو تھے، اور کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے سیکولر ملک ہیں. بالکل. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ پاکستان میں اللہ نہ کرے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری قوم جو ہے اپنی اقلیتوں کا اس طرح سے احترام کرتی ہے. اور جو چند واقعات ہوئے بھی ہیں اس کے اوپر پوری قوم سوگوار رہی ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں ایک وے آف لائف نہیں ہے. ہمارے ہاں دوسرے مذاہب کی عزت اور احترام جو ہے وہ پوری طرح کیا جاتا ہے. اب آ جائے کرسمس پر، اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ ایونٹ ایسا ہے جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. ہر ایک ملک کی اپنی مقامی جو ثقافتی اقدار ہیں اس کے مطابق اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن دس از این ایونٹ وچ از سیلیبریٹڈ اکراس دا ورلڈ. بالکل. خاص طور سے کرسچن دنیا میں آپ نے دیکھا ویٹیکن جو ہے وہ اس کا چونکہ ہب ہے، لہٰذا سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ وہاں منعقد ہوتی ہے. پھر بڑے بڑے چرچز ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا پورے ملک کے اندر سب چرچز کے اندر یہ ایونٹس جو ہیں ہوئے ہیں، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرسچن بھائیوں کی عید ہے. تو وہ عید کو منانے کے لیے ان کے اوپر کوئی ایون ہمارے دفتر میں بھی کرسمس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہم 2 دن پہلے یہ ایونٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم سے پہلے کوئی یہ نہ کر سکے. تو ہم نے تو 2 دن پہلے یہاں، یہ ہمارے ہر سال کا ایک فیچر ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں اکراس دا بالکل ان تہواروں کو خیر مقدم کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. اب آ جائیے جناب آپ اپنے مین. اب ہم سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں. ہم بڑے خوش تھے، پچھلے کئی شوز ہم نے کر دیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، خان صاحب ٹائم فریم مانگ رہے ہیں، اب پھر سول نافرمانی کی تحریک والی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو کس طرح سے اس ماحول میں مذاکرات ہوں گے پھر؟ دیکھیے کسی قسم کے سیاسی مذاکرات صرف اسی صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جب دونوں اطراف سے نیت ٹھیک ہو. ایگزیکٹلی. اگر آپ کی نیت نہیں ہے، اگر آپ اس کو ایک کے بعد دوسری کنڈیشن کے ساتھ منسلک کرتے رہیں گے تو ایسے مذاکرات کا کبھی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. بالکل. سول نافرمانی آپ نے پہلے ایک دفعہ کر کے دیکھ لی ہوئی ہے نا. 2014 کے دھرنے میں آپ نے کہا تھا سول نافرمانی، یہ میں اپنا بل جلا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کو کامیاب کرانا یا اس کو صحیح سے لانچ کرنا یہ اب ان کے بس میں نہیں ہے. اگر اس کا مطلب صرف غیر ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ وہاں سے ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو یہ خواہش بھی مجھے پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی. اس لیے کہ جو لوگ مشرق وسطیٰ میں ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور اسی طرح جو یورپین ملکوں میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ سب اپنے اپنے گھروں کے بریڈ ارنرز ہیں. ایگزیکٹلی. اور پہلے ایک ہوتا تھا کہ جی چلیے آپ بینکوں کے تھرو نہ بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اب ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا آلموسٹ ناممکن ہے، اور اگر ممکن ہے بھی تو وہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے بنسبت بینکوں کے بھیجنے کے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی ہے، لہذا اس خواہش کو ترک کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 بنیادی کنڈیشنز جو لگائی جا رہی ہیں اس وقت، ایک ہے کہ آپ 9 مئی اور 24 نومبر کے اوپر ایک کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ آپ بانی کو رہا کر دیں. ویسے تو میں حیران رہ گیا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اشارہ تو آج دیا ہے کہ اگر امریکہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دے
تو ہم غور کر سکتے ہیں عمران خان کو چھوڑنے پر. لیکن اس میں ایک جو چھپی ہوئی کنٹراڈکشن ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ شکیل آفریدی جو ہیں ان کو جو ممدوح ثابت ہوئے تھے جنہوں نے تعاون کیا تھا اسامہ بن لادن کی ہلاکت میں, اگر آپ کو یاد ہو, بالکل, تو ہم نے اس وقت بھی ان کو لال جھنڈی دکھا دی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اسے پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے وہ ہم نے کیوں کہا تھا, اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے ان سے کہا تھا کہ عافیہ صدیقی چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اس کو تو امریکی قوانین کے تحت سزا ہوئی ہے, وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. حالانکہ ایک بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ شکیل آفریدی امریکن نیشنل نہیں ہے, نہ ہی عمران خان صاحب نیشنل امریکن نیشنل ہیں, تو عافیہ صدیقی بھی تو امریکی نیشنل نہیں ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا معیار ہونا چاہیے ویسے تو بات چیت کرتے ہوئے یا مطالبے کرتے ہوئے, لیکن کیونکہ امریکہ عافیہ صدیقی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے, لہذا ہم پر کوئی مورل اور کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہم ضرور. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے, گورنمنٹ نے بھی تو پی ٹی آئی سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے, اب آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہونا چاہیے پھر مذاکرات کے؟ دیکھیے چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جو دو پارٹیوں کے بیچ ٹینشن ہے اس کو ختم کریں, جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہے اس کو چھوڑیں, جو پارلیمنٹ ہے اس کو ہب بنائیں, اس کے بیچ رہ کے سارے مسائل حل کرائیں, چاہے وہ نئے الیکشن کرانا ہے, چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کو ختم کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, جو مقدمات چل رہے ہیں جس پر سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں, یہ عدالتوں میں ہے, اور یہاں سے ریلیف بھی عدالتوں نے دینا ہے, یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بات رانا ثناء اللہ سمیت تمام لوگ, لیکن پارلیمنٹ میں تو تب لوگ بیٹھے نا جب آپ کی اپوزیشن ہی جیلوں میں ہے, تو کون بیٹھے گا؟ دیکھیے اپوزیشن ساری جیلوں میں ہے, آپ نے ایک شخص یا اس کے چند حواریوں کے حوالے سے کہا پوری اپوزیشن جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. اپوزیشن کے نہیں ایسا نہیں ہے نا, بالکل بھی, اس لیے کہ 83 MNA ہیں ان کے, ذرا مجھے گن کے بتائیں جلدی سے کتنے ہیں جیلوں میں. اسی طرح کے 100 سے زیادہ ان کے MPAs ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی سٹرونگ اپوزیشن کے ساتھ اگر پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھاتے تو اب تک کئی پازیٹیو نتیجے نکل چکے ہوتے. لیکن کبھی آپ نے کہا ہم بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, کبھی آپ نے کہا ہم بات کریں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کبھی آپ نے کہا ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو بے چجے لوگ ہیں, ان سے ہم کیا بات کریں. ڈینائل موڈ میں رہے نا 2 سال تک, اسی لیے تو مذاکرات شروع نہیں ہو سکے. اب جب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ 170 جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, ان مطالبات کے ساتھ یا ان کنڈیشن کے ساتھ اگر آگے بڑھنا چاہیں گے تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. مختلف لوگ جو ہیں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیے یہ کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی, آج ہم پھر دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. کمیٹی کو بااختیار بنائیں, اگر کمیٹی بااختیار نہیں ہے تو مجھے بتائیں کون سے مذاکرات ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سپوکسمن کی تعداد یا کم کریں یا ان سب کو کہیں کہ ایک لائن ٹو کریں. اب بانی پی ٹی آئی نے عالمی امور پر بات کرنے کے لیے 3 لوگوں کو مختص تو کر دی ہے انہوں نے, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ. یہ مختص تو لوگ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں نا, کمیٹیاں پہلے بھی بنتی رہی ہیں, پر اس کا نتیجہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کمیٹی تو نیب کی ریفارمز کے لیے بھی بنی تھی, کمیٹی تو اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پوری اپوزیشن کی بھی بنی تھی. اچکزئی اور اختر مینگل صاحب, کیا ہوا پھر ان کمیٹیوں کا؟ میں نے تو نہیں توڑی نا وہ. تو اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی کمیٹیاں بناتے جائیں, اس کا کوئی نتیجہ نکلنے نہیں جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو میں سپوکس پرسن کی بات کر رہا تھا, وکلاء کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, جو بی بی کے سپوکس پرسن ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, جو باجیوں کے سپوکس پرسن ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, جو کمیٹی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے, جو وہ انفارمیشن کے سیکٹری ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو جب اتنی کنٹراڈکشنز ہوگی ایک پارٹی کے بیانیے میں, تو آپ مجھے بتائیں کہ which part of their statement should we trust. اچھا بخاری صاحب, یہ آپ جس طرح سے بتا بھی رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, جو سرکمسٹانسز بن رہے ہیں, ایک طرف انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, اب اگر ماحول دیکھا جائے تو مذاکرات کے لیے اس طرح سے سازگار نہیں ہے جس طرح سے 24 نومبر کی اگر ہم بات کریں تب بھی مذاکرات کے لیے گورنمنٹ بانی پی ٹی آئی کے پاس گئی تھی, لیکن مذاکرات نہیں ہوئے کامیاب. اب دونوں ایک دم سے مذاکرات شروع ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج فرق ہے اس میں بھی, کہ وہ کافی دھیمے لہجے میں, ہم نے کل کی پریس کانفرنس کی بھی اب بات کر رہے تھے کہ یہ اتنے کافی زیادہ سافٹ لگ رہا تھا ان کا خطاب. اب بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے, اچانک سے گورنمنٹ کو کیا آن پڑی کہ مذاکرات کی طرف چلے گئے؟ کیا ان کو
پتا ہے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی ہے, اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, اور یا پی ٹی آئی کو یہ پتا چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, اسٹیٹ کی پاور کو بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. دونوں میں بولوں گا وہیں سے جہاں سے آپ مجھے ٹالنا چاہ رہی ہیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اسپوکس مین کی طرح سے مجھے آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی, کبھی آپ کچھ کہتی ہیں کبھی آپ کچھ کہتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں بیانیہ ایک بنائے رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, آپ نے کہا کہ دیکھیں حکومت کو کیا پڑ گئی مذاکرات کرنے کی. غلط کہا آپ نے. حکومت تو پچھلے 2 سال سے ترے کر رہی تھی پی ٹی آئی کے کہ آئے ہم سے بات کریں بیٹھ کے. کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں اچانک سے کیا ہوا, انہیں نہیں اچانک سے ہوا, اچانک سے پی ٹی آئی کو ہوا ہے. صحیح بات کہیں نا, ڈونٹ سے کہ آدھا گلاس خالی ہے, بالکل آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے نا. ہاں, پی ٹی آئی کو ادراک ہو گیا کہ اسٹیٹ پاور یہ کہیں نا, اب پی ٹی آئی کو یہ اعتراف ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. یہ ہے صحیح بیانیہ. ٹھیک ہے, اس سے ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ حکومت نے گیو ان کرنا ہے, حکومت مراعات دے گی نا جو بھی دینا چاہتی ہے, جو بھی اس کے بس میں ہے. ریسیونگ اینڈ کے اوپر پی ٹی آئی ہے, لہذا پی ٹی آئی آنکھیں دکھا کے ڈرا کے کچھ نہیں کرا سکتی. یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو کچھ نہیں ہے, ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ, اشارہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے نا, تو وہ تو پھر بیٹھے ہیں, تو وہ آپ کے ڈرانے سے ڈر جائیں گے. ابھی تک تو نہیں ڈرے وہ. تو ایک تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اٹس اے پروسیس آف گیو اینڈ ٹیک. آپ کو اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑتی ہے, حکومت کو اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ ڈرانے کا عمل جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہے, سول نافرمانی تو ہوگی, کر لو جی, پھر وہ حکومتی پارٹی یہی کہے گی نا کہ پہلے پھر وہ ٹرائی کر لو تسی. تو میرے خیال سے کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور یہ کلیئرٹی اس وقت آئے گی جب آپ اپنی کمیٹی کو بااختیار بنائیں گے. وہ جب حکومت کے سامنے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے تب انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اگر انہوں نے ہر ایک جملے کو لے کے واپس اڈیالہ جیل جانا ہے تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ مینڈیٹ دے دے ان کو کہ آپ یہاں گیو ان کر سکتے ہیں, یہاں آپ نے گیو ان نہیں کرنا, پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے نا. لیکن اگر انہوں نے ہر جملے کے بعد پیچھے جانا ہے تو پھر یہ پروسیس چلتا رہے گا, کئی سال تک چلتا رہے گا. کنڈیشنز تو دے دی ہیں نا بانی پی ٹی آئی نے. دیکھیے وہ کنڈیشن ڈویبل نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ان کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے, لہذا حکومت سے مانگنا بے معنی ہے. سول نافرمانی آپ نے کرنی ہے, کر کے دیکھ لیجئے. تو میٹنگ پوائنٹ جب تک نہیں ہوں گے تو کوئی مذاکرات کا پروسیس جو ہے وہ کبھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہماری درخواست یہ ہوگی, ہم اس فارم سے اپنی بساط کے مطابق یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں دونوں ہی سائیڈوں سے کہ گیو اینڈ ٹیک کے یعنی جو پروسیس ہے اس کے تحت کوشش کیجئے کہ مسائل حل ہوں. یہ کوشش نہ کرے حکومت کہ اس نے ثابت کرنا ہے میں بہت طاقتور ہوں, اور یہ کوشش نہ کرے پی ٹی آئی کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں پھر تو انہوں نے بڑھ لاں گا. یہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ کچھ بھی طے نہیں ہوگا. یہ اسی طریقے سے پھر ایک دفعہ ناکام ہوگے بات چیت, پھر ایک دفعہ اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس جائیں گے, اور یہ عمل پارٹیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے, پاکستان کی قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور ملک کے لیے تو بہرحال یہ نقصان دہ ہے. بخاری صاحب نقصان دہ یقیناً ہے. جس طرح سے ملک میں پولرائزیشن چل رہی ہے, سیاسی جماعتیں ایک ساتھ نہیں ہیں, اپوزیشن آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس دیتی ہے, گورنمنٹ کچھ دیتی ہے, تو جو ابھی حالات چل رہے ہیں ایسے میں کس طرح سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, کیونکہ سیاسی استحکام سے لنکڈ ہے باقی تمام چیزیں. سیاسی استحکام اسی صورت میں آئے گا جب ہم مل کے کوشش کریں کہ استحکام آئے. اگر ہم نے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے گورنمنٹ کو, اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے ان آئینی اداروں کو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, تو پھر تو کہیں بھی استحکام نہیں آئے گا. دیکھیے 2 چیزیں پاکستان کی بقا کے ساتھ جڑی ہیں, ایک سیاسی استحکام ہے اور دوسرا معاشی استحکام ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ تو آپ 6ٹھی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت کے بچے تک سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اب جب جو سیاسی جماعتیں ہیں جو دونوں اقتدار میں رہ چکی ہیں, یعنی اقتدار میں پی ٹی آئی بھی رہ چکی ہے نا, انہوں نے بھی 4 سال حکومت کر کے دیکھ لی ہے نا, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا امپیریٹیوز ہیں, کیا ifs and buts ہیں. اگر آپ نے انا نہ چھوڑی, انا کی نظر ہو گیا یہ پروسیس, تو بہت نقصان ہوگا, صرف حکومت کا نہیں, پی ٹی آئی کا بھی. ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بہت نقصان ہوگا. بخاری صاحب ابھی ایک یہ بھی آراء پائی جا رہی ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ آنا تھا, القادری ٹرسٹ کیس کا اناؤنس کرنا تھا 23 دسمبر کو, اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا, اب 6 جنوری تک چلا گیا وہ. تو کیا یہ بھی مؤخر صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں آئی ایم آن بوتھ سائڈس. یہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے اور اس وجہ سے نہیں بھی ہوا. ویسے تو بتایا جا رہا ہے کہ ویکیشنز آ رہی تھی اس وجہ سے ہم
دیکھیے اگر تو سپوزڈلی ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے, دیٹ مینس گورنمنٹ کی بھی انٹینشنز ہیں اور ہماری جوڈیشری کی بھی انٹینشنز ہیں کہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. اچھا, لیکن اگر وہ نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں تو پھر فیصلے بھی آئیں گے, تو پھر جلدی بھی آئے گی. اب دیکھیں نا, ایک چیز کا اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ فیض حمید صاحب کا فیصلہ بس آیا سو آیا. ہاں جی, اس میں میں تاخیر تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے. اس کے اوپر جب تک آخری جو ریچ ہے وہاں تک نہیں پہنچا جائے گا نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو یہ چاہے یہ فیصلہ ہو 190 پاؤنڈ والے مسئلے کا یا فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا, یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو میرے خیال سے ہمیں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ویٹ ٹل دا لاجک پرویلز اور دونوں اطراف جو ہیں وہ اس اسپرٹ کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچیں کہ پاکستان کو مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا بخاری صاحب, ہم کل بھی فوجی عدالتوں پہ بات کر رہے تھے, ہم نے شرجیل میمن صاحب کی بات کی, انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ کیا وجوہات ہیں. اب فوجی عدالتوں پہ انٹرنیشنلی پریشر بھی آ رہا ہے. اب وزیر اطلاعات عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوگا تو ٹرائل بھی فوجی عدالتیں ہی کریں گی, ظاہر ہے. تو اب اس حوالے سے اب اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ اب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باہر کا پریشر آ رہا ہے نا, پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی, آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایوان نمائندگان ہے اس کے کچھ 100 سے زیادہ لوگوں نے خط لکھا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل, بلکہ 60 تھا پہلے, 100 سے تو یہ ساری واردات جو ہے نا انٹرنیشنل ارینا کے اندر لابیز کے تھرو ہوتی ہے. لابسٹ فرم پی ٹی آئی نے ہائر کی ہوئی تھی, اس کے بارے میں کوئی اب یہ راز نہیں ہے. ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ 2-3 لابنگ فرمز تھی جس کے نتیجے میں وہ خطوط لکھے گئے. اب یہ ہے کہ آپ اپنی حرکات پہ ذرا غور کریں. وہ کہتے ہیں نا, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. مجھے بتائیے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی پاکستانی, توجہ سے سنیں میری بات, کوئی پاکستانی ورلڈ بینک کے ہیڈ آفس کے سامنے اور آئی ایم ایف کے ہیڈ آفس کے سامنے بیٹھ کے یہ مطالبہ کرے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیے جائیں؟ بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا. کیا کہیں گے پھر آپ شہباز گل صاحب کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے. اسی کے نتیجے میں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ جن ملکوں نے بیانات دیے ہیں یورپی ملکوں میں, آپ کا خیال ہے all is well in those states؟ نو, یہ سیاست اسی طرح ہوتی ہے. یہ اگر میں آپ کو یورپ کی پارلیمنٹوں کے اندر کے حالات دکھاؤں, ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے اور دھما چوکڑی مچتی ہے جاپان جیسے ملک میں, لیو alone everything. تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ پریشرز بھی آتے رہتے ہیں, جیسا میں نے کہا کہ شکیل افریدی بخاری صاحب, پی ٹی آئی تو بیرونی سپورٹ جو ہے اس کے لیے بڑی پرامید نظر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب جنوری میں ظاہر آئیں گے تو وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. کیونکہ الیکشن, ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن ہی اس پر لڑا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو عمران خان کو چھڑاؤں گا. یہ تو بات ٹھیک ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی. شرم آنی چاہیے یار. کل تک ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے تھے آپ, آج آپ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آ کے عمران کو چھڑائے گا. اور وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی ٹرسٹ؟ تو یہ جو ہے نا ہوا میں محل بنانا اور پھر اس پہ بلیو کرنے رہنا, پروپیگنڈا کرنا اور اس کے اوپر بلیو کرتے رہنا, اس کا نقصان ہوتا ہے, فائدہ کبھی نہیں ہوا کسی کو سیاسی طور پہ.